اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل والی آیت کریمہ میں تمہید باندھی گئی تھی قرآن پاک کے بارے میں کہ جب سے وقت قرآن پڑھنے لگو تو اس سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے، تاکہ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ نہ ڈال سکے، تمہیں اس کے معنی مطالب میں کوئی چینج نہ کر سکے، تمہارا دھیان کسی اور طرف نہ لگا سکے۔ تو وہ تمہید تھی، کچھ اعتراضات تھے مشرکین مکہ کے، اور یہی اعتراضات ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں یہود نے بھی کیے۔ سورہ بقرہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی آیت کوئی حکم بدلتا تو وہ فوراً سے پہلے اس کے اوپر اعتراض گڑھ دیتے، کہ کہتے ہیں کہ ان کا مدعا کیا تھا۔ ایک تو مدعا بڑا کلیئر تھا، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی تھے اور توریت اللہ کی کتاب ہے، یہ مانتے ہیں سب۔ جب مانتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے نبی تھے، توریت اللہ کی کتاب تھی، تو پھر اب یہ نئی کتاب اور نیا رسول لانے کی کیا جسٹیفیکیشن تھی؟ نئی کتاب اب ہوا یہ ہے کہ جو تو پچھلے لوگ تھے، جو نئے مسلمان ہیں وہ پچھلے والوں کو کافر کہتے ہیں، اور جو پہلے ہیں وہ دوسروں کو جو ہے مرتد کہتے ہیں، تو ایک فساد پھیل گیا معاذ اللہ۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی، اور جیسے ہی کوئی احکامات بدلتے تو اس احکامات سے کہتے وہ کہ جی اچھا اللہ تو علم کامل رکھتا ہے، اللہ تو علیم ہے، تو پھر یہ اللہ بار بار ان جو چیزیں کیوں بدل دیتا ہے؟ ایک حکم آیا اور اس کے بعد پھر دوسرا حکم آ گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من او ننسہا، یا ہم بلا دیتے ہیں، نعت بخیرن، ہم اسے بہتر کوئی چیز لے آتے ہیں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ذہن میں رکھیے۔ جیسے میں کچھ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت اترے ہیں اس وقت تمام جانور حلال تھے، بعد میں حلت و حرمت جانوروں کی ہوئی۔ بنی اسرائیل میں توریت سے پہلے جو ہے وہ دو بہنوں کے ساتھ دو بہنیں ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنی جائز ہوتی تھیں، بعد میں جو ہے وہ بدلی گئیں۔ شراب کا حکم بتدریج اترا۔ پہلے سب سے بڑی بات، پہلے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے، بعد میں جو ہے وہ قبلہ اول کی قبلہ کی طرف جو ہے پڑھنے، خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو یہ احکامات ہیں۔ دیکھیے اگر کسی چیز میں کسی کی ٹریننگ کرنی ہو، تربیت دینی ہو، تو کیا ہم پہلے دن ہی اس کو جو ہے وہ پی ایچ ڈی یا ماسٹرز کا کورس پڑھائیں گے؟ الٹیمیٹلی ہم آہستہ 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 اس کو جو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں گے۔ اسی کے بارے میں پہلی آیت کریمہ ہے وَإِذَا، اور جب بدلنا عام لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، بدل دینا کسی چیز کا، اور جب ہم بدلتے ہیں آیاتن، کسی آیت کا، مکان کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو، پلیس کو۔ کسی آیت کی جگہ بدلتے ہیں آیاتن، کسی دوسری آیت سے۔ جب ہم کسی ایک آیت کی دوسری آیت سے جگہ بدلتے ہیں، واللہ، اور اللہ عالم، خوب جانتا ہے، بہت جانتا ہے، بما ینزل، اس کو جو وہ نازل کرتا ہے۔ جب وہ نازل کرتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، قالو، وہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ان مشرکین کی بات ہو رہی ہے، ان نو مسلم، ان کفار کی بات ہو رہی ہے یہاں سے۔ قالو، وہ کہتے ہیں، انما بات یہ ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں، انما بے شک، انتا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں جو الفاظ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یوز کیے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، معاذ اللہ کہتے تھے، بات یہ انتا سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیا گیا ہے۔ مفترین، آپ جھوٹے ہیں، آپ گڑ لائے ہیں۔ جیسے ہی کوئی آیت کریمہ بدلتی، اللہ جو ہے وہ کسی ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتا۔ اب اللہ تو جانتا ہے اللہ نے کس لیے بدلا ہے، تو آگے سے جواب کیا، قالو، کہتے ہیں، انما انت مفتر، کہ بے شک تو خود گڑ لایا ہے، اس کو خود بنا لایا۔ مفترن، افتراء سے، یہ بہت دفعہ لفظ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ افتراء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھڑنا کسی چیز کا، بنا لینا کسی چیز کا۔ بلکہ اکثرہم، اکثریت ان کی، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، اپنے تئیں جو ہے وہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ خود بنا لائے ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے، نزلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہوتا ہے بتدریج اتارنا، آہستہ آہستہ اتارنا۔ انزلہ ہوتا ہے ایک ہی دفعہ اتار دینا۔ نزلہ بتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ۔
اتارا اس کو، کس کو؟ قرآن پاک کو. کل کہہ دیجئے نزلہ، اتارا اس کو روح القدس سے. روح القدس. اب روح القدس کیا ہے؟ پاک روح. یہاں پہ پاک روح سے مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اتارا اس کو پاک روح نے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے، بالحق کے، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. بے شک کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اس کو جبرائیل امین نے، پاک روح نے اتارا ہے تم آپ کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ. لیثبتا، لیثبتا، لام علیحدہ کر دیجئے تاکہ کے لیے، یا علامات مضارع، اللہ کے لیے، ثبتا، ثابت قدم رکھے، جما دے، تاکہ جما دے وہ الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں. وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور بشارت ہے، للمسلمین، اطاعت کرنے والوں کے لیے، سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. کہہ دیجئے اتارا اس کو پاک روح نے آپ کے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ، تاکہ وہ ان لوگوں کو، ان لوگوں کے پاؤں، ان لوگوں کے دل جما دے جو ایمان والے ہیں، اور وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، تسلیم کرنے والوں کے لیے. یہاں تک ایک ٹاپک ڈسکس ہوا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بلا شبہ، تحقیق، یقیناً، نعلم، ہم جانتے ہیں، نون علامات مضارع ہے، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں، انما، کہ یہ اصل بات یہ ہے، یعلمہ، وہ سکھاتا ہے اس کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وہ کون؟ بشرن، کوئی انسان. بے شک ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ہم جانتے ہیں اس بات کو، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد کو تو کوئی شخص آ کے سکھا جاتا ہے. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی بات بتا کے پھر اس کا جواب دے رہے ہیں ان کو. لسان الذی، لسان اللہ، لسان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو. زبان اس شخص کی، یلحدون، یلحدون الحاد، ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے نسبت کرنا، اشارہ کرنا، منسوب کرنا. وہ منسوب کرتے ہیں الیہ، طرف جس کی، زبان اس کی، جس اس شخص کی جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، اجمی، اجمی ہے. اجمی کون ہوتا ہے؟ اجمی ہوتا ہے جو عربی سے گونگا اور بہرا ہو، جو عرب کے عربی زبان نہ جانتا ہو، اس کو اجمی کہا جاتا ہے. وہ تو اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ، اور یہ زبان ہے، عربی، عربی، مبین، فصیح و بلیغ، فصاحت و بلاغت والی. یہ تو عربی زبان ہے، فصیح و بلیغ. جس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ شخص تو جو اجمی ہے، اس کو تو عربی نہیں آتی، وہ ٹھہر ٹھہر کے دو دو چار ٹکڑے ٹکڑوں میں جو ہے وہ بولتا ہے، وہ کیا سکھائے گا آپ کو؟ یہ ان کا حال تھا. دوبارہ دیکھیے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَكَانَ آيَاتٍ، اور جب ہم کسی ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں، واللہ عالم، اور اللہ جانتا ہے، بما ينزل، جو وہ اتارتا ہے. قالو، وہ کہتے ہیں، انما انت مفتر، بے شک تو جھوٹا ہے، تو گھڑ لایا ہے، تو بنا لایا افطرا ان سے. معاذ اللہ، یہ ان کا الزام تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. بل اکثرہم، کہہ دیجئے اکثریت ان کی، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے. کل، کہہ دیجئے، نزلہ، اتارا ہم نے اس کو، روح القدس سے، اتارا اس کو روح القدس نے، پاک روح نے، من رب کا، آپ کے پروردگار کی طرف سے، سچائی کے ساتھ، لیثبت اللہ الذین، تاکہ جما دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور بشارت ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، اسلام، ایمان تسلیم کرنے والوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ اس کو کوئی شخص ہے جو سکھا دیتا ہے. انما، بات یہ ہے، یعلمہ، وہ سکھاتا ہے اس کو، بشر، کوئی بشر، کہ ایک انسان ہے، وہ شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے. لسان الذی یلحدون علیہ اجمی، زبان اس شخص کی جس کو ایک طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، جس کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ تو اجمی شخص ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ،
اور اس کی کتاب، اس کتاب کی، اس قرآن کی جو زبان ہے وہ تو کھلی کھلی عربی ہے، فصیح و بلیغ ہے، فصاحت و بلاغت والی ہے۔ اب یہ اشارہ ہے، یہ کچھ اشخاص جن کی اس کے اوپر بھی متفق نہیں ہے کوئی بھی کہ کون شخص تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ فلاں کا غلام تھا، بعض میں بلعان لکھا ہوا ہے، بلعام لکھا ہوا ہے، جبر لکھا ہوا ہے، عائش لکھا ہوا ہے، یہ مختلف نام لکھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص تھا جو شخص توریت اور انجیل پڑھا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے مشہور کر دیا مشرکین مکہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سیکھ کے آتے ہیں جا کے۔ تو اس کے بارے میں جب یہ باتیں ہونی شروع ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جس شخص کی طرف آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ اس سے سیکھ کے آتے ہیں، اس شخص کو تو زبان ہی نہیں آتی، وہ تو عربی جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو اجمی شخص ہے۔ جبکہ یہ کتاب تو وہ ہے، یہ تو اتنی فصاحت و بلاغت والی ہے کہ جتنی عربی دان جو عرب کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو جو ہے اس طرح جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے جتنا کہ پڑھنا چاہیے۔ تو اشارہ کیا جاتا ہے اس شخص کی طرف جس کی زبان ہی عربی نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھائے گا؟ یہ اشارہ ان اشخاص کی طرف ہے۔ اب آ جائیے اس کے مفہوم کے اوپر۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَاتٍ مَكَانَ آیَاتٍ، اور جب بدلتے ہیں ہم کسی آیت کو اس کی دوسری جگہ کے اوپر، جب ہم کچھ منسوخ کر دیتے ہیں۔ آپ شراب کے احکامات دیکھیے بتدریج آئے، آپ دیکھ لیجئے اس کے علاوہ کتنے احکامات۔ پہلے وراثت کے بارے میں کیا حکم تھا کہ وہ حق تھا کسی کو، اس کو بدل دیا گیا۔ اس کے بعد زنا کے بارے میں پہلے کیا حکم تھا؟ پہلے حکم تھا کہ قید کر دیا جائے اور جب تک کہ وہ اس کی جان نہ نکل جائے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ حدود کا قانون آ گیا۔ تو کتنی ایسی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج ہیں وہ چینج کی ہیں۔ جیسے جس کے بارے میں سورہ بقرہ آیت 106 میں ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من او ننسہا، یا ہم لے آتے ہیں اس کی جگہ، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، نات بخیرن، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، منہا اس سے، او مثلہا یا اس کی مانند۔ جیسے قبلہ کا تبدیلی کا حکم تھا، پہلے نماز کہا گیا قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھو، بعد میں کہا نہیں اس طرف منہ کر کے پڑھو۔ تو دیکھیے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تو ایک چابی کے ایک ریموٹ کنٹرول ایک گڈے ہیں، ایک ریموٹ کنٹرول ہیں کہ جس طرف اللہ نے چابی گما دی اس طرف چلے گئے۔ اب جب یہ احکامات بدلتے تو پھر ان کے اعتراضات یہی ہوتے کہ ایک شریعت پہلے تھی، اب دوسری شریعت جو ہے محمد کی آ گئی ہے، اب پہلی والے جو ہیں وہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ دوسروں کو مرتد کہتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم معاذ اللہ جو ہے مکمل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ تو جو کرتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب خود تو انہوں نے اتنی تحریفات کر دیں، اتنی امینڈمنٹ، اتنی ایڈیشن ڈیلیشنز کر دیں توریت میں کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہی کہ اس کا اصل نسخہ کیا تھا۔ جب اس کا مطلب کہ تم تو یہ کر لیتے ہو اور اللہ کی طرف سے منسوب بھی کر دیتے ہو، تو کیا اللہ یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی دی کتاب میں اس کو چینج کر دے؟ اللہ وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا، پہلے آدم علیہ السلام کے جو ہے وہ کے دور میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام جب طوفان نوح کے بعد اترے ہیں، ہر چیز حلال تھی وہاں پہ اس وقت، ہر چیز جو ہے وہ جائز تھی۔ اس کے بعد حلت و حرمت آئی جانوروں کے بارے میں۔ بنی اسرائیل میں 2 بہنیں ایک ساتھ نکاح میں رکھنی جائز تھیں، بعد میں جو ہے وہ اس کا قانون جو ہے وہ بدلا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج چاہیں کسی کو ایک دن میں ٹرین کر دیں تو ہم نہیں کر سکتے، بتدریج اس کو سکھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ پہلے الف سے اللہ بے سے اس طرح جو ہے وہ عربی زبان سکھا کے لیول تک لایا جاتا ہے۔ تو جب ہم سکھاتے ہیں، اب ان کو وہ کہتے ہیں ما ینزلو، جب وہ آیت بدلتی ہے اس کی جگہ پہ کوئی نئی چیز آتی ہے تو معاذ اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لائے ہیں اس کو۔ قالو کہتے ہیں انتا مفترین، کہ وہ گھڑ لائے ہیں، اپنی طرف سے بنا لائے ہیں، بل اکثرہم، اکثریت ان کی یہ نہیں جانتی۔ کیا حقیقت ہے جو نہیں جانتی؟ وہ حقیقت یہ ہے کل نزلہ، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، نزلہ، اتارا اس کو روح القدس نے۔ اب روح القدس سے مراد کیا ہے؟ وہ پاک روح۔ وہ کون سی پاک روح؟ جو خیانت کے خیال سے مبرہ ہے، وہ پاک روح جو اللہ کے حکم کے پر تمام نقائص عیوب سے پاک ہے، وہ لے کے اترتی ہے۔ نہ اس میں وہ اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ ایڈ کر سکتی ہے، نہ وہ خائن ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اپنی سوچ ہے کہ اس کو کوئی چینج کرنا ہے۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات دیتے ہیں وہ روح اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ اس امانت کو جیسے ریسیو کرتی ہے ویسے ہی اس امانت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ احکامات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ کل نزلہ، کہہ دیجئے اتارا اس کو روح القدس نے، پاک روح نے، من ربکا، آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ یہاں پہ اس بات کی گارنٹی کر دی گئی، بتا دیا گیا اس کو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اپنے آپ کے پروردگار کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت،
تاکہ وہ ثابت قدم رکھیں. جماعت الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. اب جیسے جیسے قرآن پاک اترتا تھا ویسے ویسے مسلمان، انہوں کے دل جو ہے وہ جو اللہ والے تھے، جو مومن تھے، وہ جو ہے وہ فوراً سے پہلے ان کا دلوں کا جوش و خروش، جذب و جذبہ، جتنا حوصلہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ملتا تھا مسلمانوں کو. جس اذیتوں کا شکار وہ تھے مکہ میں، جو پہاڑ ان کے اوپر مصیبتوں کے توڑے جا رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایک جملہ بھی، جب ایک آیت کریمہ، ایک لفظ بھی اترتا، ان کے دلوں کا، ان کا خون جو ہے وہ صفا سیر ہو جاتا، وہ بڑھ جاتا. تو کیا یہ ہے وہ یہ تھا کہ اس کو ایک ہی دفعہ اتارا جاتا؟ یہ ایک ہی دفعہ تو جو ہے وہ اگر پہاڑ پہ بھی اترتا تو پہاڑ بھی جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ تاکہ ان لوگوں کے قدم جم جائیں، وہ اسلام کی حقانیت کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، اس کی حقانیت کو وہ پھر لے کے اپنے دلوں میں لے لیں. اور وہدن، اور ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مشعل راہ ہے کہ کس طرف چلنا ہے. تخلیق کائنات کا، تخلیق انسانیت کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہمیں بتایا گیا، اس میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ سب کچھ کہاں پہ ملتا ہے؟ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. وبشرن، اور بشارت ہے، جب ہم اس راہ پہ چلیں گے تو پھر ہمارے لیے خوشخبری ہیں اس کی. ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے کون کون سی کامیابیاں تمہارے انتظار کر رہی ہیں. کن کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے جو تسلیم کرتے ہیں، جو اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قدم جمانے کے لیے. یہ بات تو اس وقت کی تھی، آج بھی قرآن پڑھ کے جو ہے بندے کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے. کل جیسے ہم نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اور جب میں نے بتایا تھا کہ جس کا اللہ کا ذکر ہی جو ہے وہ دلوں کو جو ہے وہ اطمینان بخشتا ہے. تو آج بھی اسی سے ہم ہدایت لیتے ہیں. یہی ہمیں خوشخبریاں ہیں. ہمارا آسرا بھی یہی کتاب ہے. یہی آسرا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بتایا کہ تمہارے لیے یہ طریقے ہیں، عمل کرو گے تو تمہارے لیے یہ کامیابی ہے. اور اس کے بعد اسی بات جو کہے گی وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وہ ہم جانتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لوگوں نے اور افترا کر لی تھی کہ وہ جو فلاں شخص ہے، جس کے میں نے 5-6 لوگوں کے نام بتائے ہیں، کہ اس لوگوں کی طرف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ سکھا جاتا ہے آپ کو، اور آپ اس سے سنتے ہیں. وہ چونکہ توریت انجیل پڑھا کرتا تھا تو کہتا ہے یہ ساری کہانیاں اس شخص سے سیکھی ہیں، اور سیکھ کے آ کے جو ہے وہ اپنی طرف سے منسوب کر دی ہیں، اور ساتھ یہ کہا میرے اوپر فرشتہ اترا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے. یہ ہے وہ ان کا جھوٹ جو وہ گڑا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں پھر تسلی، جب یہ باتیں ہوئی تو آپ کا دل پشیمان ہوتا کہ میں پریشان ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرے اوپر فرشتہ اترتا ہے لیکن یہ لوگ بات مانتے نہیں ہیں. تو آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے، ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف آپ کو کوئی شخص سکھا دیتا ہے. اب ان کو ایک بات سمجھائیے، ان کو بتا دیجئے لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ فلاں شخص سکھاتا ہے عجمی، وہ تو عجمی ہے، اس کو تو عربی زبان آتی ہی نہیں ہے، وہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 2-4 لفظ عربی کے بولتا ہے. جبکہ قرآن کی تو وہ فصیح و بلیغ کتاب ہے جہاں پہ کہیں پہ اجمالاً تذکرہ ہے کسی چیز کا، کہیں مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو قرآن تو عربی کھلی زبان والا، فصاحت و بلاغت والا ہے. ایک شخص جو اس زبان کو جانتا نہیں ہے وہ کس طرح جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ جو ہے وہ استاد ہو سکتا ہے؟ تو آپ یہ بات ان کو کھل کے بتا دیجئے کہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے لیے پہلے جو ہے وہ گارنٹی میں بتا بھی دیا گیا کہ یہ کہاں سے اترتی ہے. یہ اترتا ہے روح القدس لے کے، پاک روح لے کے اترتی ہے. اور پاک روح کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے. وہ پاک کس لیے ہے؟ کہ وہ تمام نقائص سے مبرہ ہیں، وہ تمام جو خامیوں سے، خائن ہونے سے، جھوٹ بولنے سے، وہ حق سچ کے ساتھ اللہ کا کلام امانت جس طرح ان کو سپرد کی جاتی ہے، وہی امانت لا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتے ہیں. تو وہ پاک روح ہے، وہ لے کے آتی ہے. کس کی طرف سے آتی ہے؟ آپ کے پروردگار کی طرف سے آتی ہے. اس کے بعد اس قرآن کے لیے کوئی شک کی بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر آج بھی جو ہے وہ ہم قرآن کو تو 1400 سال پہلے کی باتیں کہہ کے ہم دقیانوسی قرار دے کے جو اس کی امبلی ہم نے پڑھنے کے لیے رکھ لیا اس کو. لیکن یہ تو وہ سچائی ہے جو سچائی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس راہ پہ چلنا ہے، ہماری راہ ہدایت کون سی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ لو یہ کتاب، یہ ہے کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا. یہ کتاب ہے، تم نے ہدایت مانگی، ہم نے تجھے ہدایت دے دی، یہ کتاب ہے، اس میں شک نہیں کرنا. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے ہدایت متقیوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کو لیے یہ ہدایت ہے. ہم نے اس ہدایت کو جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ اچھے غلاف میں لپیٹا اور ہم نے رکھ دیا طاق کے اوپر. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھے جانے والی کتاب ہے یہ.
ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم صرف اس کو جو ہے وہ ثواب کی غرض سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ثواب کی غرض سے پڑھنے سے اتنی اس کی برکات ہیں تو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ ہمارا معاشرہ، فرد، معاشرہ، ہر چیز جو ہے وہ اسی میں جو ہے وہ ہمارے ہر سوال کا جواب اسی میں ہے۔ یہ حق کے ساتھ اترا ہے، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جو مشعل راہ ہمارے لیے ہے، جو نسخہ کیمیا ہمارے پاس آ گیا ہوا ہے، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ کتنی مثالیں جو اللہ کے پیغام کو جنہوں نے نہیں سمجھا، نہیں مانا، ان کا حشر ہم دیکھ چکے ہیں، قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ فرمایا گیا ہسٹری ایک ہوتی ہے جو ہسٹری بتا رہی ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا، اور لوگوں تمہارے پاس تو ثبوت بھی ہیں، ذرا جا کے اس راستے سے نکلو مدینہ سے تبوک کی طرف، راستے میں تمہیں قوم عاد و سمود کے نشانات ملیں گے، کیا ہوا تھا۔ وہ قوم لوط جہاں پہ غرقاب ہوئی تھی اس کا بھی تمہیں پتا ہے کہ وہاں پہ یہ ہوا، ابھی آج بھی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہ کتنی نشانیاں اور تمہیں دکھا دی ہیں۔ یہ نشانیاں اس لیے دکھائی جاتی ہیں کہ ہم سمجھ سکیں، ہم اس راستے کو پکڑ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔